فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں سوگ نامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے کتاب ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6، اور کتاب کے 79 نمبر پیج پر ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت حر رضی اللہ کے بیٹے کا جہاد کے لیے میدان میں جانا۔ لکھا ہے مقتل، کتاب مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جب حضرت حر رضی اللہ نے جہاد کی اجازت مانگی اور امام علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت حر نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ اے بیٹے، ان ظالموں پر حملہ کرو اور اپنی جان کا نذرانہ امام علی مقام علیہ السلام کو پیش کرو۔ علی بن حر نے باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور خطی نیزہ، خیط تو یہ چھوٹی ہے، خطی نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے مرکب پر سوار ہو کر لشکر یزید کی طرف بڑھا۔ جذبہ شہادت میں اس نے سپاہ کفر پر ایسا حملہ کیا کہ میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں گرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس لڑائی میں علی رضی اللہ نے اپنے نیزے سے 24 لوگوں کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ مقتل ابو مخنف کتاب کے مطابق اس شیر جوان نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ 70 نفر ابن سعد کے قتل کیے اور پھر کسی کو اس کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ رہی۔ وہ شجاع اور دلیر میدان میں ایک شیر کی طرح غراتے ہوئے مبارزہ طلبی کر رہا تھا اور یہ رجز پڑھ رہا تھا کہ میں علی رضی اللہ ہوں اور فرزند حر ہوں، اور ہر مشکل اور ہر تکلیف کے باوجود حسین علیہ السلام پر جان قربان کروں گا۔ اس کے بدلے مجھے قیامت میں کامیابی ملے گی اور نبی و امام علیہ السلام کا ساتھ میسر ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلے مارکے میں شجاعت کے جوہر دکھا کر فرزند حر خدمت امام علیہ السلام میں آیا اور عرض کیا، مولا آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا ان باپ بیٹے پر راضی ہو جا جیسا کہ میں ان پر راضی ہوں۔ پھر فرزند حر نے گھوڑے کو جولان دی اور مقابلے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ لشکر یزید میں گھس گیا۔ اس بار حضرت حر بھی بیٹے کے ساتھ میدان جنگ میں تھے۔ دونوں نے اپنے آپ کو قلب لشکر میں ڈال دیا اور سپاہ یزید کو تتر بتر کر دیا۔ میمنہ میں کھلبلی مچا کر میسرہ پر حملہ کیا تو اس میں افراتفری پھیلا دی اور تھوڑے ہی وقت میں 200 نفر کو جہنم پہنچا دیا۔ ان دونوں باپ بیٹے کا حملہ دشمنوں پر اس قدر سخت تھا کہ لشکر کفار ان کے آگے سے فرار کر رہا تھا۔ فرزند حر نے ایک بار پھر دوسرا سخت حملہ کیا اور آخرکار لڑتے لڑتے تھک گیا۔ بھوک اور پیاس نے اسے مزید جنگ کرنے سے روک دیا۔ اب لشکر کفر نے اس کی حالت کا مشاہدہ کیا تو اچانک سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ کسی نے نوک نیزہ سے، کسی نے تلوار سے، کسی نے کرز اور عمود سے۔ غرض فرزند حر پر اس قدر ضربیں لگائی گئیں کہ بدن کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ علی بن حر اب دشمنوں میں بری طرح گر چکا تھا۔ اچانک علی کی آواز بلند ہوئی کہ یا ابتی ادرکنی، بابا میری مدد کرو۔ جب
علی کی آواز حضرت حر کے کانوں میں پہنچی تو حر اور اصحاب اس کی مدد کو جانے لگے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے فرزند حر کو شہید کر دیا گیا اور سر کاٹ کر نیزے پر سوار کر دیا گیا۔ جب حضرت حر نے بیٹے کا سر نیزے پر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم دنیا سے بے دین اور جاہل نہیں گئے اور بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہادت کی منزل پر فائز ہوئے۔ پھر آگے یہاں پہ کچھ اشعار ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کہ ہر ایک قطرہ خون ہو جہاں پہ حق کا گواہ، ہر ایک قطرہ خون ہو جہاں پہ حق کا گواہ، جہاں پہ بحر تقید میں خاموشی ہو گناہ، جہاں پہ بحر تقید میں خاموشی ہو گناہ، ادھر ہو قتل پہ مائل فریق کفر پناہ، ادھر زباں پہ رہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں یہ عام گواہی یہ حق پہ حجت ہے، نہیں یہ عام گواہی یہ حق پہ حجت ہے کہ راست معنوں میں یہ منزل شہادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حر کی شہادت، اب یہ ہیڈنگ ہے کہ حر علیہ السلام کی شہادت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت حر اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد سید الشہداء کے پاس آئے، سر جھکائے، اذن جہاد مانگا۔ امام علیہ السلام سے اجازت ملتے ہی وہ میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارباب مقاتل حضرت حر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حر ابن زیاد کے سالار تھے اور نامور شجاع تھے۔ وہ ایسے ماہر شجاع تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کا مقابلہ تن تنہا کر سکتے تھے۔ پس حضرت حر اجازت ملتے ہی لشکر کفر پر اس انداز سے حملہ آور ہوئے کہ لشکر یزید کے اوسان خطا ہو گئے۔ مرحوم ملا حسین کاشفی کتاب روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ جب عمر بن سعد نے حضرت حر کے اس جلال و عظمت کو دیکھا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ وہ حضرت حر کی شجاعت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر صفوان بن حنظلہ کو حضرت حر کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر حر سے بات کرے اور اسے مال و دولت کا فریب دے۔ صفوان بن حنظلہ حر کے پاس پہنچا اور کہا، اے حر، آپ تو عقل مند اور صاحب دل ہیں اور سب سے بڑے مبارز ہیں، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یزید سے بے وفائی کریں اور اس کی بیعت توڑ کر حسین علیہ السلام کی طرف چلے جائیں۔ تو حضرت حر نے کہا کہ اے صفوان، کیا تو نہیں جانتا کہ یزید ناپاک، ظالم اور فاسق و فاجر شخص ہے، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ اور نور نظر علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں اس پاک و پاکیزہ ہستی کا ساتھ چھوڑ کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ صفوان نے کہا، میں یہ تمام باتیں جانتا ہوں، لیکن ہم سپاہی ہیں اور مال، منصب اور مرتبے کے خواہش مند ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کا مقام و منصب صرف یزید کے ساتھ رہنے میں ہی میسر ہوگا۔ تو حضرت حر نے فرمایا کہ اے دنیا کے طلبگار، حق کو پہچانتا بھی ہے اور اس پر پردہ بھی ڈالتا ہے، تقوی و طہارت اور علم و فضیلت کو بھی جانتا ہے، لیکن یزید کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ چند اشعار ہیں جو کہ فارسی میں ہیں، ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت حر نے صفوان کو کہا، سامعین یہاں پہ اس کا میرے خیال ترجمہ نہیں ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں آگے کیا ہے کہ جب حضرت حر نے صفوان کو کہا کہ تم یزید ناپاک، ظالم اور فاسق و فاجر کی صف میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، مجھے دنیا کے مال و دولت اور مقام و منصب کا لالچ دینے کی کوشش نہ کرو۔ میں امام علی مقام علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہوں اور ان کا پاک دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ صفوان کو غصہ آ گیا اور اس نے نیزے سے حضرت حر پر حملہ کر دیا۔ حضرت حر نے بھی پورے جلال کے ساتھ اس کے سینے میں نیزہ مارا کہ 1 گز کی مقدار کے مطابق نیزہ اس کی پشت سے نکل آیا۔ پس وہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا اور زین سے نیچے گرا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ جو ہی صفوان قتل ہوا، اس کے 3 بھائیوں نے یک بارگی حضرت حر پر حملہ کر دیا، لیکن حضرت حر نے گرجدار نعرہ بلند کیا اور عظمت خدا کو یاد کرتے ہوئے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ تینوں کو باری باری جہنم رسید کیا۔ اور پھر حضرت حر نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے عرض کیا، میرے آقا، اب مجھ سے راضی
راضی ہیں؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں راضی ہوں، تم ویسے ہی حر ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، تم جہنم کے عذاب سے آزاد ہو۔ جب حضرت حر نے اپنے آقا حسین علیہ السلام سے جنت کی بشارت سنی تو وہ بہت خوش ہوئے اور پھر سے تازہ دم ہو کر فوج اشقیاء پر حملہ آور ہوئے۔ آپ جس طرف حملہ کرتے کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ حر کی بے مثال شجاعت کے سامنے کوئی یزیدی نہ ٹھہر سکتا تھا۔ آپ جس طرف رخ کرتے تھے سوار بمے گھوڑے کے زمین پر گر جاتے تھے۔ اب حضرت حر کا گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا اور حر خود بھی تھک چکے تھے، لیکن پھر بھی بڑی بہادری اور دلیری سے جنگ لڑ رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک پیادہ شخص آیا اور اس نے حضرت حر کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ حر گھوڑے سے اتر پڑے اور پیادہ جنگ شروع کر دی۔ حضرت حر نے 40 سے زیادہ یزیدی سپاہیوں کو اس وقت ہلاک کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حر پیدل لڑ رہے ہیں تو تازہ گھوڑا بھیجا۔ حر سوار ہوئے اور لشکر یزید کو چیرتے ہوئے حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے خیام حسینی کی طرف بڑھے۔ اسی وقت ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے حر آگے آؤ، حوریں تمہارا جنت میں انتظار کر رہی ہیں، شہادت کا جام جلدی پیو۔ پس حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام کے جد کے قریب جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو بتا دیں، میں پہنچا دوں۔ تو امام مظلوم علیہ السلام نے رو کر فرمایا، اے حر خوش رہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جو ہی امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اصحاب کی آہوزاری بلند ہوئی اور خیموں میں عورتوں کا نالہ و شیون اور ماتم بلند ہوا۔ ادھر حر لشکر کفر میں پہنچ گئے اور اس قدر جنگ کی کہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر تلوار سے مقابلہ جاری رکھا۔ آپ نے کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہوئے پورے لشکر کو متفرق کر دیا اور لڑتے لڑتے سالار لشکر ابن سعد لعین کے قریب پہنچ گئے، لیکن اچانک شمر ملعون نے آواز دی، اے سپاہیوں ہمت کرو اور اسے گھیر لو۔ پس لشکر کفر نے یک بارگی حملہ کیا اور حضرت حر کو بہت زخمی کیا۔ بے شمار زخموں کے باوجود حر ان سے مقابلہ کرتے رہے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ اچانک قصورہ بن کنانہ نے چھپ کر حر کے سینے میں نیزہ مارا جو سینے میں پیوست ہو گیا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت حر نے قصورہ کے سر پر تلوار ماری جو اس کے سر سے سینے تک اتر گئی اور اپنے گھوڑے سے گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت حر بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے گرتے ہوئے نعرہ لگایا کہ اے فرزند رسول میری مدد کر، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کر، یبنا رسول اللہ ادرکنی۔ حسینی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خون سے غلطاں حر کو لشکر کفر سے نکال کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ آپ نے حر کے سر کو اپنی گود میں لیا اور اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تو دنیا اور آخرت میں حر آزاد ہے۔ اور اس کے بعد امام کے ایک صحابی نے امام سجاد علیہ السلام کے قول کے مطابق حر کے سوگ اور غم میں یہ اشعار پڑھے۔ یہ اشعار عربی میں ہے، ترجمہ ہے سامنے، ہم پڑھتے ہیں کہ قبیلہ ریاح کا حر کتنا عظیم اور نیکوکار ہے کہ جس نے دشمن کے سامنے نیزوں اور بھالوں کی ضربوں کا استقامت و پامردی سے مقابلہ کیا۔ حر تجھے مبارک ہو کہ تو نے راہ حسین میں فداکاری کی اور تو ہدایت و فلاح کے ساتھ کامیاب و کامران ہوا۔ اے حر تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے صدائے حسین علیہ السلام کا خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے اور تو نے امام حسین علیہ السلام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے۔ اے خدا تو حر کو بہشت بری میں اپنا مہمان قرار دے اور اسے بہشت کے تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ یہاں پر یہ ترجمہ ان اشعار کا مکمل ہوا۔ روایت میں منقول ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حر کے زخمی سر سے
خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے، تو آپ نے اپنے رومال سے اس کا سر باندھا اور اسی رومال کے ساتھ لاش حر کو دفن کر دیا گیا، جو حضرت حر کے لیے باعث فخر ہے۔ اب آ گئے ہم پیج 86 پر۔ یہاں پر بھی کچھ اشعار ہیں جو کہ فارسی میں ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حر کتنا سعادت مند اور دانش مند ہے کہ اس نے آل احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کر دی ہے۔ وہ تکبر کے گھوڑے سے اتر کر سعادت کے براق پر سوار ہو گیا، اور اس نے جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دشمنان دین سے نبرد آزمائی کی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں پیج 86 پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام لاش حر پر۔ آئیے اس ہیڈنگ میں کیا معلومات ہیں جانتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے 13ویں محرم کو شہدائے کربلا کے لاشوں کو بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ سپرد خاک کیا، تو امام علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے فرمایا کہ میرے ساتھ حر کے لاشے کے پاس چلو تاکہ اس کے جسم کو دفن کریں۔ بنی اسد کے لوگ امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے آئے، یہاں تک کہ امام حضرت حر کی لاش کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں فرط غم میں چھلک پڑی۔ آپ نے اس وقت روتی آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں سے فرمایا، اے حر، خدا نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تو سعادت و خوش بختی کے عہدے پر فائز ہو گیا ہے کہ تو نے اپنی جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر نثار کر دی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی شہادت مصعب بن یزید ریاحی۔ حضرت حر کے بھائی نے آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت لی اور میدان میں گئے، اور جاتے ہی لشکر یزید سے مار کا آرائی شروع کر دی اور شجاعانہ طور پر لڑتے رہے، اور کثیر تعداد میں دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شربت شہادت نوش فرمایا اور اپنے بھائی سے جا ملے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حر کے غلام عروہ کی شہادت۔ حضرت حر ان کے بیٹے اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت حر کا غلام عروہ جذباتی ہو کر میدان میں پہنچا اور جنگ کی، ملعونوں کو فنار کیا اور اپنے سرداروں کی شہادت کا بدلہ لیا، اور پھر ایک بار میدان سے واپس آیا اور امام علیہ السلام کے سامنے آئے اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا اور عرض کی، مولا مجھے معاف کر دیں، میں بغیر اجازت میدان جہاد میں چلا گیا تھا، کیونکہ اپنے سرداروں کے لاشیں دیکھ کر میں بے اختیار ہو گیا تھا اور جذبہ انتقام میں جذباتی ہو کر میدان کارزار میں چلا گیا تھا۔ اب میں معافی مانگتا ہوں اور جہاد کے لیے اجازت مانگنے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ اذن ملنے کے بعد اس نے گھوڑے کو جولان دی اور اپنے آپ کو لشکر یزید میں ڈال دیا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ اس کا محاصرہ کرو۔ حضرت حر کے غلام کے گرد محاصرہ تنگ ہو گیا، سپاہی یزید نے ہر طرف سے وار کیے اور وہ بری طرح زخمی ہو کر زین سے نیچے گر گیا۔ یہ بہادر غلام جو ہی گرا، ظالم یزیدیوں نے نیزوں اور تلواروں سے اتنے وار کیے کہ اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ منزل شہادت پر پہنچا۔ روایت میں منقول ہے کہ حضرت حر ان کے بھائی غلام اور بیٹے کی شہادت کے بعد امام مظلوم علیہ السلام اتمام حجت کے لیے دونوں لشکروں کے درمیان آئے اور مولا نے فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرو، میرا خون نہ بہاؤ، میرے باقی اصحاب کو قتل نہ کرو۔ اے قوم، میں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، بلکہ تم نے پہلا تیر میری طرف پھینکا تھا اور میرے نیک اور باوفا ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے اور میرے اکثر صحابہ کو زخمی کر دیا ہے۔ میں اب بھی تمہیں حق کے راستے کی دعوت دیتا ہوں، ابھی وقت ہے، میں 3 راستے بتاتا ہوں، ان میں ایک کو اختیار کر لو۔ پہلا، مجھے راستہ دو کہ میں حرم خدا یا حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤں۔ دوسرا، یا مجھے راستہ دو کہ میں خود یزید کے پاس جا کر بات کروں۔ اور تیسرا، یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو پانی دے دو۔ لیکن اس بے حیا اور بے شرم لشکر نے آپ علیہ السلام کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حد درجے کی شقاوت دیکھی تو فرمایا کہ جب ان تینوں راستوں سے ایک راستہ بھی اختیار نہیں کرتے تو اس جنگ میں ایک ایک میدان میں آؤ اور مقابلہ کرو۔
لشکر یزید نے کہا ہاں آپ علیہ السلام کی یہ بات ہمیں قبول ہے۔ حضرت سید الشہداء نے اپنے مختصر لشکر کی صف کو دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے باوفا اصحاب، اب مبارزہ طلبی کرو اور شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔ اور یوں یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مسلم بن اوسجہ کی شہادت۔ لکھا ہے صاحب ارشاد لکھتا ہے صاحب ارشاد نے لکھا ہے کہ جب اصحاب حسین علیہ السلام کی شجاعت اور جواں مردی سے لشکر ابن سعد کے بہت سے سپاہی قتل ہو گئے تو عرب کے دستور کے مطابق اور امام حسین علیہ السلام سے طریقہ جنگ یعنی مبارزہ طلبی کو توڑ دیا گیا۔ عمر بن حجاج نے لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نادانو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ کب تک ان سے لڑو گے؟ یہ لوگ تو موت کو شہادت کا شیریں جام سمجھتے ہیں۔ اگر اسی طرح مبارزہ طلبی کا طریقہ جاری رہا تو تم میں سے ایک بھی باقی نہ بچے گا۔ لہٰذا اب جنگ مغلوبہ کی جائے۔ اب جو بھی حسین علیہ السلام کے لشکر سے آئے اس پر یک بارگی حملہ کر کے اسے قتل کر دو۔ عمر بن سعد نے عمرو بن حجاج کی اس تجویز کو پسند کیا اور مبارزہ طلبی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت اصحاب حسین علیہ السلام پر تشنگی غالب تھی اور ہر شخص زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ان لمحات میں ایک مرتبہ امام مظلوم علیہ السلام نے تلوار کو نیام سے نکالا اور خود میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ پیج 89۔ اصحاب حسین علیہ السلام سامنے آئے اور عرض کیا، اے ہمارے آقا و مولا، ہماری جانیں آپ علیہ السلام پر قربان ہو، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو کوئی گزند نہ پہنچنے دیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی مسند پر تشریف رکھیں۔ امام مظلوم علیہ السلام اصحاب کے یہ جذبات دیکھ کر اشک بار ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے دعا فرمائی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا پیراگراف کہ آپ اپنی مسند پر تشریف رکھیں۔ امام مظلوم علیہ السلام کہ یہ جذبات دیکھ کر اشک بار ہوئے اور امام مظلوم علیہ السلام اصحاب کے یہ جذبات دیکھ کر اشک بار ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے دعا فرمائی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب ابن سعد نے مبارزت طلبی کے طریقے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمرو بن حجاج کو لشکر حسینی پر یک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا تو حکم ملتے ہی ابن سعد کے تیر اندازوں نے امام علیہ السلام کے اصحاب پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اصحاب امام علیہ السلام نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لشکر کفر کے سامنے وہ آ گئے اور دشمنوں کے تیر و شمشیر کے حملوں کو اپنے جسموں پر لیا تاکہ کوئی تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف نہ جانے پائے۔ پھر لکھا ہے کہ مسلم بن اوسجہ اسدی نے پیچھے سے سپاہ اشقیہ پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ہی باقی اصحاب نے بھی شدید حملہ کیا۔ اس حملے میں مسلم کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہم سن اور ہم سفر تھے۔ آپ بھی قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ آپ بھی حبیب ابن مظاہر کے خاندان اور قوم ہی سے تھے۔ حضرت حبیب اور آپ دونوں خفیہ طور پر اکٹھے کوفے سے آئے اور امام مظلوم علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں اور باوفا جانثاروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ ایک زاہد، عابد اور شب زندہ دار بزرگ تھے اور روز عاشورہ وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ آج تک کسی نے ایسی شجاعت نہ دکھائی تھی۔ حضرت مسلم نے لشکر کفر پر ایسا سخت حملہ کیا کہ 50 ملعونوں کو اپنے نیزے سے واصل جہنم کیا اور اپنی تلوار کی تیز کاٹ سے 7 ملعونوں کے سر بدن سے اڑا دیے۔ آپ رضی اللہ کو اس جواں مردی سے لڑتے ہوئے دیکھ کر لشکر یزید نے حضرت مسلم رضی اللہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن یزید نے آپ رضی اللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن آپ جوانوں کی طرح ان کا مقابلہ کر رہے تھے، جس طرح کہ آپ نے آذربائیجان میں دشمن کو بے بس کر دیا تھا، اس طرح کربلا میں کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن کب تک لڑتے؟ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت مسلم کو لڑتے لڑتے بہت زخم آئے۔ آپ زخموں سے چور چور
ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے۔ جب زمین پر گرے تو ان ملعونوں نے اس قدر زخم لگائے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی آپ کی جان میں جان تھی کہ امام حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ حضرت مسلم کے یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ لیکن ابھی آپ کی جان میں جان تھی کہ امام علیہ السلام حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ حضرت مسلم کے پیکر باوفا پر پہنچے۔ جب امام مظلوم علیہ السلام نے مسلم بن اوسجا کے زخمی پیکر اور خاک آلود چہرے کو دیکھا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت مسلم بن اوسجا کے سر کو اپنی گودی میں رکھ لیا اور فرمایا کہ اے مسلم، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ پس ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو انتظار میں کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر یہ کلوز ہو گیا، جو عربی کی لائن کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا یہاں سے کہ جہاں سے تھا اے مسلم، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت مسلم نے جب امام علی مقام علیہ السلام کی آواز دل نواز سنی تو آنکھیں کھولیں اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کی اور گریہ کیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت مسلم کے زخمی جسم کو دیکھ کر روئے اور کہا کہ اے مسلم، تیرے خون میں غلطاں پیکر نے مجھے سوگوار اور غمزدہ بنا دیا ہے، تجھے بہشت کی بشارت مبارک ہو۔ حضرت مسلم نے نحیف آواز میں کہا کہ خداوند متعال تجھے خیر و سعادت کی بشارت دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں تیری طرف آؤں گا یا نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کی وصیت کو سنوں اور اس پر عمل کروں۔ مسلم نے کہا کہ میری تجھے یہی وصیت ہے کہ اس غریب کو اکیلا نہ چھوڑنا، اور امام مظلوم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت حبیب نے جواب میں کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تیری وصیت پر عمل کروں گا۔ اسی اثنا میں مظلوم امام علیہ السلام اور حبیب رضی اللہ کی موجودگی میں مسلم کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت مسلم کی ایک کنیز تھی جس نے بآواز بلند بین کرنے شروع کر دیے، ہائے مسلم، ہائے مسلم، میرے سردار، ہائے مسلم، اے پسرے اوسجا۔ ایک دفعہ محفل برپا تھی کہ عمرو بن حجاج کے اصحاب نے کہا کہ ہم نے مسلم کو قتل کیا، تو اس وقت سبت بن ربعی ریبے عین چھوٹیے جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ دشمنان اہل بیت کا سردار، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، تو اس وقت سبت بن ربعی بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اس نے عمرو بن حجاج کی بات سن کر کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم مسلم کو قتل کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ وہ تو ایک عظیم اور باکمال انسان تھے، وہ ایک بہادر اور جواں مرد انسان تھے۔ ہم نے انہیں آذربائیجان میں دیکھا کہ انہوں نے سپاہ اسلام کے پہنچنے سے پہلے مشرکین کے 6 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت مسلم بن اوسجا کو 3 ملعونوں نے مل کر شہید کیا۔ یہ ملعون عبداللہ نصابی، عبداللہ بن خشکارہ اسدی اور مسلم بن عبداللہ زیانی تھے۔ حضرت محمد بن ابی طالب رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق جب مسلم بن اوسجا کی شہادت کا علم ان کی زوجہ کو ہوا تو اس نے ماتم کیا اور نوحہ کرتے ہوئے کہا وا سیدہا وا اوسجاہا۔ جب حضرت مسلم بن اوسجا کے خیمے سے گریہ و ماتم بلند ہوا تو تمام اصحاب اور مخدرات عصمت بھی ضبط نہ کر سکی اور کربلا کی فضاؤں میں ہر طرف ماتم ہی ماتم برپا ہو گیا۔ اور یہاں پر ہم پیج 92 پر پہنچے ہیں، اور یہاں پر اب لکھا ہے کہ مسلم بن اوسجا کے فرزند کی شہادت کہ روایت پہ منقول ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجا کا ایک نوجوان بیٹا بھی میدان کربلا میں موجود تھا۔ اس نے جب اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو فرط غم میں نڈھال ہو کر تلوار اٹھا کر میدان کی طرف چلا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس غم زدہ یتیم کو میدان کی طرف جاتے دیکھا تو فرمایا کہ اے ابن مسلم بن اوسجا،
اے شہید باپ کے بیٹے کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے باپ کی شہادت کے بعد دکھی ماں کے لیے ڈھارس ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اگر تم بھی راہ حق میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری ماں کے لیے ابھی تو تمہارے باپ کی شہادت کا غم سہنا مشکل ہے، وہ غم سے نڈھال ہے، بے مونس ہے، اور اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ۔ ابن مسلم بن اوسجہ امام علیہ السلام کے فرمان پر واپس آ رہے تھے کہ ان کی ماں خیمے سے باہر آئی اور پوچھا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم نے جہاد سے جی چرایا تو میں تم پر راضی نہ ہوں گی۔ ابن مسلم بن اوسجہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، آقا میری ماں نے مجھے جہاد کی اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو امام مظلوم علیہ السلام اور اصحاب امام کے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے بیٹے تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ اے مسلم بن اوسجہ مطمئن رہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان میں سے بعض منتظر ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے پس ابن مسلم بن اوسجہ میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا کہ میرے امیر حسن بادشاہ ہیں اور بہترین امیر ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر و نذیر کے دل کا سرور ہیں، جو علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ کیا دنیا میں ان کی مثل کوئی ہے؟ یہ رجز پڑھ کر لشکر کفر پر حملہ آور ہو گئے۔ پہلے ہی حملے میں 20 افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن آپ بہت پیاسے تھے، پیاس کی وجہ سے لڑتے لڑتے نڈھال ہو گئے اور دشمنوں نے ان کے گرد ہجوم کر دیا اور اس قدر نیزوں اور تلواروں کے وار کیے کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر ابن مسلم بن اوسجہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان ظالموں نے اس کو امام مظلوم علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کی زوجہ خیمے سے نکل کر میدان کی طرف دوڑی اور اپنے نور نظر اپنے فرزند ارجمند کے سر کو اٹھا کر بوسہ دیا اور کہا، اے میری آنکھوں کے نور آفرین، اور اے میری آنکھوں کے نور آفرین ہے تم پر کہ تو نے مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے سرخ رو کر دیا ہے۔ پھر اپنے لخت جگر کے سر کو لشکر ابن سعد کی طرف پھینکا اور ایک ملعون کو قتل کر دیا۔ پھر خیمے کا عمود لیا، عین میم واو دال لیا اور کہا کہ اب شوہر اور بیٹے کے بعد زندگی بیکار ہے، اور رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھی، میں بوڑھی ہوں، دکھی ہوں، کمزور ہوں، لیکن ایسے حملہ کروں گی کہ آخر دم تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دفاع کرتی رہوں گی۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے وہ جذبہ شہادت میں آگے بڑھی، عمود خیمے سے 2 ملعون پر ایسی ضرب لگائی کہ دونوں جہنم رسید ہوئے، لیکن ملعون نے اس بہادر دکھیا کو بھی گھیر لیا اور تلواروں اور نیزوں کے وار سے شہید کر دیا۔ سامعین، یہاں پر پیج 93 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے حبیب ابن مظاہر کی شہادت، اس سے آغاز کریں گے اور آگے چلتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔